سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی جگہ پر لوگ اللہ کے نام کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں تو اس مجلس کے خاتمے سے پہلے اللہ سب کی بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری آج کے اس دن بیٹھنے کو ہم سب کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آمین آمین آمین۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم سب اپنے مرحوم بھائی کی دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں، بھائی جمشید صاحب کے بڑے بھائی صاحب کے لیے، اور وہ حاجی صاحب جس سفر پر روانہ ہوئے ہیں اس پر ہم میں سے ہر ایک کو روانہ کریں۔ جس روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت، ہمارے بزرگ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں آج تک کسی عاشق نے اپنے محبوب سے وہ محبت نہیں کی ہے جو صحابہ نے رسول اللہ سے۔ سبحان اللہ، اللہ۔ تو جب وصال کا اعلان ہوا، ام المومنین عفیفہ کائنات جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے گود میں رسول اللہ کا سر تھا جب حضور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے سر اٹھا کے چارپائی پر رکھا اور پردہ ہٹا کر مسجد نبی میں اونچی آواز سے کہا کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ کیونکہ بہت لوگ جمع تھے، بڑی تعداد جمع تھی، کیونکہ آپ سرکار کی طبیعت کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا کہ چوک در چوک صحابہ مسجد نبی میں آ کر بیٹھے۔ یہ خبر جب پھیلی، لکھا ہے کہ ایک صحابی کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اس تک بھی آواز پہنچ، اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ پاک آج سے مجھے اندھا کر دے، میں محبوب کے چہرے کے سوا کچھ چہرہ نہیں دیکھتا۔ ایک صحابی نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ پاک مجھے بہرا کر دے، میں سرکار کی آواز کے علاوہ کوئی آواز نہیں سنتا۔ صحابہ رو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، خصوصاً جناب سیدنا عمر بن الخطاب جلیل القدر صاحب۔ حضرت عمر بن الخطاب نے تلوار نکالی اور کہا کہ جس نے یہ بات کہی کہ حضور کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن۔ وہ دل سے تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے اپنی محبت کی وجہ سے کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اگر کوئی شخص حوصلے میں تھا تو وہ ابو بکر صدیق تھا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہے، حضور نے وفات سے چند گھنٹے پہلے ساتھیوں کے سہارے سے آپ منبر تک تشریف لائے اور کچھ باتیں ارشاد فرمائیں، اور ان میں سے کچھ بات ارشاد فرمائی کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ سب سن رہے تھے لیکن ایک شخص رو رہا تھا، ابو بکر صدیق، ہچکیاں بن گئی۔ ساتھیوں نے کہا کہ حضور
باتیں فرما رہے تم رو کیوں رہے ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جو باتیں ہیں مجھے پتا ہے رسول اللہ کا یہ حضور ہم سے جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے، یہ جدائی کی بات۔ جب حضور نے دیکھا کہ صدیق اکبر رو رہے ہیں، ہچکیاں بند گئی ہیں، باقی سب خاموش ہیں، تو اسی منبر پر بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم میں سے جس نے میرے ساتھ جو احسان کیا میں تمہیں بدلہ دے کے جا رہا ہوں، اس شخص کا بدلہ قیامت کو اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستی وہ جناب ابو بکر صدیق ہے۔ اب جب یہ کیفیت ہے صحابہ رو رہے ہیں، عمر بن خطاب تلوار لیے کھڑے ہیں رضی اللہ عنہ، اب کوئی لیڈر چاہیے، کوئی نائب چاہیے، کوئی حضور کا جانشین چاہیے جو سنبھال سکے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑے تدبر کے ساتھ سب کو مخاطب کر کے فرمایا لوگوں حضور ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑ کر گئے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یاد رکھے اللہ حی القیوم ہے، ان کو کبھی موت نہیں آنی، وہ زندہ ہے، اور جو یہ سوچ کر عبادت کرتا ہے کہ نعوذ باللہ میں رسول اللہ کی عبادت کرتا ہوں، وہ آج سے اپنی عبادت ختم کر دے، رسول اللہ کا انتقال ہو۔ خلاصہ لکھا ہے جب حضرت صدیق اکبر کی یہ بات فرمائی تو حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار زمین پر گر گئی۔ حوصلہ ہمت۔ اس موقع پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک بات اور بھی فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی شخص نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو صرف یہ ایک ہستی تھی جو ہمیشہ رہتی۔ اگر یہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہم نے بھی ایک دن دنیا سے چلے جانا۔ تو اللہ پاک ہمیں اس وقت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جانے والے چلے گئے، اللہ ان کے درجات بلند۔ اللہ بہت کریم ذات، بہت مہربان ہے۔ دنیا میں اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت، اللہ کے کرم کا کسی چیز سے موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما، ایک جنازہ ہوا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جو آدمی ہے یہ بڑا غلط آدمی ہے، لوگوں کو بہت تنگ کرتا، لوگوں کے حق کام کرتا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا، زبان کا موت کرنا، گالیاں دیتا، ہمسایوں کو تنگ کرتا۔ حضور نے فرمایا وجب ہے۔ پھر ایک جنازہ گزرا، صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ جو آدمی فوت ہوا یہ نیک نمازی اور یہ وہ اتنا تو نہیں تھا، نیک تو کوئی نہیں تھا، لیکن یا رسول اللہ اس کا اخلاق بہت اچھا تھا، لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے رہتا، کسی کا حق نہیں مارتا تھا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا تھا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا وجب ہے، واجب ہے۔ بعد میں صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ نے پہلے جنازے پہ بھی فرمایا وجب ہے، دوسرے جنازے پہ بھی فرمایا وجب ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم نے پہلے شخص کے بارے میں کہا کہ وہ آدمی برا تھا تو اللہ نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا، اور جب تم نے دوسرے آدمی کے بارے میں کہا کہ یہ بہت بااخلاق تھا، لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک بہت اچھا تھا، تو اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا۔ اور اگلی بات حضور نے فرمائی
وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ عَلَى الْأَرْضِ، یہ زمین پر جو لوگ ہیں یہ مرنے کے بعد مرنے والے کے گواہ ہیں. یہ جس طرح کی بات کریں گے اللہ وہی بات قبول کر کے اس کے لیے بخشش یا جہنم میں. اس لیے حدیث میں آتا ہے سختی سے حضور نے فرمایا کہ جب کوئی مر جائے پھر اس کی برائی نہ کرے. کوئی لڑائی تھی، جھگڑا تھا، ضد تھی، رشتہ داری کا مسئلہ تھا، زندہ تھا تو تھا نا مسئلہ. جب بندہ ہی چلا گیا تو پھر لڑائی کس کا؟ اس لیے حضور نے سختی سے فرمایا لا تسبوا امواتکم، اپنے گزرے ہوئے اپنے فوت شدہ لوگوں کو گالی نہ دو، ان کو برا نہ کرو، کیونکہ جب تک آپ چل پھر رہے ہیں آپ کی گواہی فرشتے لکھ رہے ہیں. اور ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا حضور نے کہ کسی کی وفات کے بعد اگر 3 مسلمان یہ کہہ دیں کہ اللہ پاک یہ تیرا بندہ جو تیرے پاس آیا ہے یہ بہت اچھا تھا، تو 3 مسلمانوں کی گواہی پر اللہ اس کی بخشش کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کو نہ میری عبادت کی ضرورت ہے، نہ میری زکوٰۃ کی ضرورت ہے، نہ میرے صدقات کی ضرورت ہے، نہ میری قربانیوں کی ضرورت ہے. اللہ کچھ نہیں چاہتا. یہ جتنی عبادات ہے، جتنے معاملات ہیں، یہ ہمارے لیے ہے. اللہ کی خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ساری دنیا اللہ کے خلاف ہے، ساری دنیا عبادت کرنے لگ جائے اللہ کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اور اتنی عظمت ہے اس کی حد ہی کوئی نہیں. جو کچھ ہے ہمارے لیے. اس لیے سب سے بڑی چیز وہ اپنے اخلاق کو درست کرنا. یاد ہے اخلاق کو درست. میں جتنی مرضی نماز پڑھوں، سارا دن کھڑا ہوں، مصلی پہ کھڑا ہوں، ہمسایہ مجھ سے تنگ، بہن بھائی مجھ سے تنگ، رشتہ دار مجھ سے تنگ. ایسی نمازیں، ایسی عبادتیں ایک حدیث کے مطابق قیامت کے دن ساری اس شخص کی اکٹھی کر کے ان لوگوں کو دی جائے گی جن کو تنگ ہے. اور یہ خالق خالی کھڑا. دنیا میں آپ سوچتے رہ جائیں میں تو بہت نیک آدمی، میں تو بہت صدقات کرتا ہوں، میرے تو نفل ہی ختم نہیں ہو، میرا تو ذکر ہی ختم نہیں ہو. لوگوں کو خوش رکھنا بھی ضروری ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، جو علماء بیٹھے ہیں اسے تصدیق فرما لیجیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے وزنی چیز جو اللہ کے ہاں ہے ادخال السرور فی قلب المؤمن، کسی مومن بندے کے دل کو خوش کرنا. مسکرا کے ملے وہ خوش ہو گیا. کسی نے غلطی کی آپ نے اس کو معاف کر دیا وہ خوش ہو گیا. آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض کیا، دل میں بغض پانا، معافی نہیں کرتے، جہاں بیٹھتے ہیں اسی کا تذکرہ کرتے رہتے، اپنے آپ کو بھی تکلیف دیتے ہیں، گنہگار بھی ہوتے. جنتی لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ. یہ خلیفہ مجاز ہیں پاک پتن شریف والے، حضور خواجہ بابا فرید الدین گنجی شکرا. حضرت نظام الدین اولیاء کو ایک شخص بہت تنگ کرتا، بڑا پریشان تھا. حضرت کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں لوگوں میں پھیلاتا، گالیاں دیتا، مذاق اڑاتا، جو ہو سکتا تھا. حضرت کے بچوں کے بارے میں الٹے سیدھے الفاظ بولتا. جب وہ فوت ہوا اور بھی لوگ ہو گئے اس طرح
تو حضرت خواجہ صاحب جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو ایک ہی دعا کرتے تھے، ہر کے مارا رنج دادا راحت بسیار بات، اللہ میاں جو جو ہمیں دکھ دیتا ہے ان کے سکھوں میں اضافہ سبحان اللہ یہ نہیں کہتے اللہ اس کے ٹانگ توڑ دے، اللہ اس کا گھر جلا دے، ہر کے مارا رنج دادا راحت بسیار بات، اللہ ہمارے دکھ دینے والوں کے سکھوں میں اضافہ۔ ایک دن حضرت کو پتہ چلا کہ وہ فوت ہے، حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل دیا۔ ہم تو جس سے ناراضگی ہے وہ فوت ہو جائے، آج کل برادری میں جنازے پہ عزیز مورے میں عزیز جنازے شریک ہیں، باتیں کیا چھوٹی چھوٹی ایسے خاندان کی فضول قسم کے لگے معاملات۔ پھر اس کی تدفین میں حضرت شریک، جب اس کی قبر پہ پٹی ڈال دی گئی، لوگ چلے گئے، حضرت خواجہ صاحب قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، اللہ میاں جو جو اس نے مجھے دکھ دیے میں نے معاف کر دیے، اللہ اس نے جو تیرے حق کھائے تو مجھ سے بھی بڑا کریم ہے، تو بھی معاف کر۔ سبحان اللہ میں بندہ ہوں کہ اللہ معاف کر رہا ہوں، تو اللہ ہے، تو بھی معاف کر۔ سبحان اللہ یہ ہے جنتی دوست دنیا میں چلتے پھرتے، کسی سے لڑائی ہو گئی اس کا دل میں کینہ رکھا، بغض رکھا، بھول ہی نہیں جاتا، معاف کرو، لوگوں کو معاف کرو، اچھے اخلاق سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے۔ یہ چیز اللہ کو اتنی پسند ہے، حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان کو خوش ہو کے ملتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے، جانتا بھی نہیں ہے پھر بھی مسکرا کے ملتا ہے، اگلا انسان خوش ہو جاتا ہے، اللہ اتنی سی بات پر اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے کہ اس نے میرے ایک بندے کو خوش کر دیا۔ تو اس لیے اللہ نے جو فرائض آپ پر ڈالے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تلاوت، یہ ساری چیزیں ضرور کریں اور بہت زیادہ کریں، لیکن یاد رکھیں یہ نماز روزے اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، بندوں کو جو ہی تکلیفیں معاف نہیں کر سکتا، وہ بندے ہی معاف کرے۔ اس لیے لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہے اس کو بھی اسی طرح اپنے اوپر فرض اور واجب کرو جس طرح نماز روزے کو اپنے اوپر فرض اور واجب کرو۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے وصال سے پہلے ایک خط چھپوا کے تقسیم، اور اس میں یہ لکھا کہ مجھ سے کسی کی کوئی بے عزتی ہوئی ہو، تکلیف پہنچی ہو، سخت بات کہہ دی ہو، کوئی لینا دینا ہو تو مجھے اللہ کے لیے معاف کرو۔ باقاعدہ اشتہار چھپوا کر لگوائے گئے، اور اس اشتہار کے آخر میں ایک حدیث ہے، حدیث سے خود سے اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بندے سے معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے تو کل قیامت کے دن مجھ سے بھی معافی کی امید ہے۔ اللہ اگر آج ہم اپنے غصوں کی وجہ سے، اپنی جھوٹی انا اور ضد کی وجہ سے لوگوں کو معاف نہیں کر پا رہے تو یاد رکھیں کل کو ہمیں بھی معافی کی کہیں ضرورت ہے، ہمیں بھی معافی کی۔ اس لیے موت کی جو تیاری ہے اس تیاری میں سب سے اہم چیز اخلاق عالیہ ہے۔ جن لوگوں کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، لوگوں سے محبت ہوتی ہے، اللہ ان کا خاتمہ بھی بہت آرام سے کرتا ہے۔ جن سے دنیا تنگ ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، ان کو موت کے وقت بھی سختی زیادہ آتی ہے۔
अल्लाह पाक हमारे जो भाई दुनिया से चले गए, अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत फरमा दे। किसी के साथ कोई जाती हुई हो, कोई मामला हुआ हो, आप भी उसको अल्लाह के लिए माफ़ फरमा। और अल्लाह से हमेशा आफियत मांगो। आखिरी बात दर्ज करके बात ख़त्म करते हैं। हुज़ूर ने फरमाया, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जिसकी ज़िंदगी का आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, वो जन्नत में जाएगा। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मरते हुए उस शख्स को नसीब होगा जो ज़िंदगी में ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से। और कसरत जो है अरबी में 3 या 3 से ज़्यादा को कसरत करते हैं। हमारे हज़रत जीदा मरहूम फरमाया करते हैं कि जो शख्स रोज़ाना 3 तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की पढ़ेगा, इंशाअल्लाह मरते हुए अल्लाह उसको कलमा नसीब करेगा। 5 मिनट के लिए आप बाजार जा रहे हैं, आप घर वापस जा रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, तो थोड़ी देर आदत बनाए कि ज़ुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह 3 दफ़ा पूरा कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसके बाद फिर ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे एक बुजुर्ग ने एक वाक़या सुनाया पिछले दिनों। इधर लाहौर की तरफ एक मिस्त्री साहब का इंतकाल हुआ। मिस्त्री था, राजगीरी करता। वफात के वक़्त उसके इर्द गिर्द उसके घर वाले बैठे हैं, उसको कलमे की तलकीन कर रहे हैं। वो एक ही बात बार बार कह रहे हैं कि इट्टा ले आओ और माल ले आओ। घर वाले बड़े परेशान हो गए कि यार इसकी वफात का वक्त है और ये जो है क्या कह रहा है। बड़ी कोशिश की कलमा पढ़ाने की। जब कोई फौत हो रहा हो, उसको कलमा पढ़ाने का तरीका ये नहीं है कि उसको बाजू से पकड़ के या मोटे से पकड़ के वो कलमा पढ़ो, बल्कि उसका तरीका ये है कि उसके पास बैठ के बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़ना शुरू कर, वो खुतबा पढ़ना। और बड़ी कोशिश की, लेकिन वो एक ही बात कहे, इट्टा ले आओ के माल ले आओ। बड़े परेशान हो गए। इतनी देर में उस मिस्त्री का मुंशी आ गया जो मजदूर साथ काम करता। उसको घर वालों ने कहा कि ये मिस्त्री साहब क्या कर रहे हैं, तेरा उस्ताद। उसने कहा अच्छा मुझे थोड़ा सा टाइम दो। वो गया, उसने मिस्त्री साहब के कान में कोई बात कही, तो मिस्त्री साहब ने आगे से कहा, अच्छा अगर काम हो गया तो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कहा और इंतकाल कर गया, फौत हो गया। अब सब ने उस मुंशी से कहा कि भाई तूने कौन सा मंत्र पढ़ा था, क्या किया था, हम तो 1.5 घंटे से लगे हुए। उसने कहा जी मिस्त्री साहब की ये आदत थी कि शाम को जब हम काम खत्म करते थे तो ये मुझसे पूछा करते थे कि हाँ भाई की सूरत हाल है। तो मैं आगे से कहता था उस्ताद जी काम हो गया। जब मैं ये कहता था तो उस्ताद जी आगे से कहते थे अगर काम हो गया तो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। मैंने कान में जाके उस्ताद जी के सिर्फ इतने ही कहा कि उस्ताद जी काम हो गया। उसने आदतन आगे से कह दिया अगर हो गया तो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। एक आदत बनाई हुई थी कलमा पढ़ने की, चाहे जिस तरह भी बनाई थी, वो आदत मरते हुए काम आ गई। इसलिए दुनिया का सबसे पाकीज़ा जुमला और कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए सब साथी, बुजुर्ग भी, जवान भी, मेरे भाई भी, छोटे बड़े भी, घरों में औरतें भी, आदत बनाओ पहला कलमा पढ़ने की और दिल को साफ रखो, माफ करो। अल्लाह पाक हम सब का जब वक्त आए अपने अपने वक्त पर सबका खात्मा ईमान कामिल करो। आमीन। थोड़ा सा जिक्र करते हैं, दुआ करेंगे, सब हज़रात मेरा बात बोलना।